السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، طبیعت کی ناسازی کے باوجود سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ خط الوسط تو کوشش کروں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ کوئی پڑھے اپنے عزیز اقارب اعزاء کے لیے یا اپنے والدین صاحبین کریمین کے لیے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو کیا ایصال ثواب کی نیت سے اس کا لا الہ الا اللہ کا ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ ایک دوسرا اس کا یہ ہے، کیا یہ سند کے لحاظ سے درست ہے؟ کوئی حدیث میں یا قرآن اور حدیث میں کوئی اس کا ذکر آیا ہے؟ دو نمبر 3، مشائخ عظام کا طریقہ رہا ہے اور وہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ شریعت کی روح سے اس کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز برائے ایصال ثواب کے لیے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں اس پہ دو حصوں میں الف اور بے میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ آپ کا سوال الف یہ ہے کہ قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، اللہ کے کلام میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت یا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کا ذکر بالکل آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بالکل ذکر کی کثرت بھی آئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی کثرت ہے۔ دوسری بات، احادیث مطہرہ میں بھی اذکار کی کثرت ہے، تو بطور ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا یا لا الہ الا انت یا لا الہ الا ہو بالکل جائز ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ قرآن اور سنت میں فگر نہیں ہے، یعنی 70,000 کا فگر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، چاہے وہ صحیح ہو، حسن ہو، مرفوع ہو، متواتر ہو، شاذ ہو، منکر ہو، مرسل ہو، ضعیف ہو، کسی بھی حدیث میں فگر نہیں ہے۔ فگر مطلب تعداد، 70,000 تعداد نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں اذکار کا ذکر ہے، وہ صبح شام کے اذکار ہے، ذخیر حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ اچھا، تو اب دوسرے حصے پہ آتے ہیں، اور دوسرے حصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے حصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو سند کی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ خیال شریف میں رہے کہ کسی شخص کی طالب کردہ دعا ہمارے مشائخ میں داخل حزب، ورد، سبق، ذکر، وظیفہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ انوار سنت محمدیہ سے منور نہ ہو۔ مگر یہاں انوار سنت میں محدثین کی اسناد
ظاہری پر منحصر نہیں بلکہ الہامی وجدانیات اور روحانیات نبویہ ارشاد کشفیہ محمدیہ سے بھی بجنس ہی یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، جیسے مجموعہ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، جیسے حرز یمانی یعنی اوراد فتحیہ، حرز یمانی جس کو دعائے سیپی اور حرز صحابہ بھی کہتے ہیں، جیسے اوراد فتحیہ یا دعائے حزب البحر وغیرہ، یہ سب اس قسم کے معصورہ ورد ہیں۔ کسی کو روحانیت سے پایا یا کسی کو اپنے ذوق و شوق میں ادا کیا اور روحانیت اقدس سے منظور کرا لیا، کسی کو الہام و واردات قلبی سے اخذ کیا، اور جیسے محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں سند کی ضرورت ہے، اسی طرح مشائخ کے روحانی معصورہ دعاؤں میں بھی سند کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان حضرات یا موجودہ ان حضرات میں اجازت و شجرہ کا معمول ہے، اور جس طرح محدثین کی جمع کردہ دعاؤں میں بوجہ بعد زمانہ و قلت حفظ و غیرما کے کچھ الفاظ وغیرہ کا یا کمی اور بیشی کے بعض جملات کی ہوتی ہے، اسی طرح مشائخوں کے یہاں بھی کچھ اختلاف ہے۔ اب یہ از خادم درویشہ محمد سلیمان قادری چشتی پلواری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ہستی عارف باللہ اور عالم کبیر گزرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو حزب البحر کی شرح میں نور خادم العلماء والاولیاء نور محمد عافیہ عنہ 17 محرم 1358 ہجری میں یہ پہلا خط اس نے حزب البحر کے شرح میں جو مشہور الہامی دعا ہے اس میں شائع کیا ہے۔ تو اب بات ہو گئی آسان۔ جس طرح محدثین کو سند کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے علم لدنی صاحبان معرفت کی بھی سند کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 70,000 کا جو فگر ہے یہ ہواؤں میں نہیں آیا، یہ بھی کسی ولی عارف باللہ کبیر الاولیاء العالم ربانی کے الہامی الکامی خواب یا واردات قلبیہ کا حصہ ہے، کشف کا۔ تو جب سینہ پسینہ سے ہزارہا سینکڑوں اولیاء تک پہنچا ہے تو یہ سینکڑوں اولیاء تک پہنچنا ہی سند رکھتی ہے۔ ہاں بالکل 70,000 فگر ایصال ثواب کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ایصال ثواب والدین کریمین کو، عزیز اقارب کو اور امت محمدیہ کو آپ بخش سکتے ہیں۔ آپ حسن ظن رکھیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کی فگر کا انکار کرتے ہیں 70,000 سے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، تو آپ سمجھیں کہ یہ منکرین تصوف میں سے ہے، تعلیمات صوفیہ کے منکر ہے۔ تو جو لوگ بزرگان دین، جو لوگ صوفیہ کرام پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، اپنے مجلسوں میں، درسوں میں، محفلوں میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جس عالم کا آپ نے تذکرہ کیا غالباً وہ پختون بیلٹ سے ہیں، پختون مردان سے، لیکن بات یہ ہے اس کا نام لینا کوئی ضروری نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، کوئی مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تحقیق کی روشنی میں ایک مسند نشین ہوں اور تعلیمات صوفیہ سے میرا ظاہر اور باطن آراستہ ہے، تو لہٰذا جس طرح محدثین کو سند کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح مشائخ کرام کے ساتھ بھی سند ہے، اور یہ مشائخ کرام انوار سنتی
محمدیہ سے مزین ہے، قرآن اور سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے کبیر الاولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث محدثین گزرے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اوپر ریفرنس بھی آ جائے گا، آپ لوگ بالکل اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، میرے خیال میں آپ لوگ سارے گھر میں سارے جمع ہو جائے اور کسی بھی دن 70,000 کا فگر کر کے آپ اپنے عزیز اور اقارب کو جو دنیا سے چلے گئے بخش دیں۔ حل المشکلات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، 70,000 بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت فللہ الحمد۔